اگر آپ یہ کہتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب بتایا گیا تھا، مانتے ہیں آپ؟ خود بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ آپ نے الحمد شریف پڑھتے ہیں نا نماز میں، ہر بار 5 بار تو منیمم پڑھتے ہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ کا کہہ رہا ہے نا یا کوئی اور کہہ رہا ہے؟ جو سورت ہے وہ تو پڑھی جائے گی، یہ اللہ کے جو کلام ہے کہ کسی انسان کے کلام ہے؟ جب کتاب اوپر سے آئی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کا کلام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطلب ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اب اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا، ہے نا؟ اللہ تو نہیں کہے گا یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں پہ انعام عطا کیا ہوا ہے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں۔ اس آیت کے اندر 6 آیت ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ میاں کا کلام بتایا گیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام عطا کیا۔ اللہ کیوں کسی کو کہے گا کہ بھائی مجھے ایسے راستے پہ چلا، نیک راستے پہ؟ اللہ تو نہیں کہے گا۔ کوئی جواب ہوگا اس کا؟ آپ نے پوچھا تھا کوئی ایک چیز بتائی قرآن کی، انہوں نے ایک چیز بتائی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، سوال سنا، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ میں مولوی ہوں، میں عالم ہوں۔ یہ حافظے کے بعد ہی آ گیا تھا، جب میں مولویت کرنی اسٹارٹ کی تھی نا، تب یہ مولویت کے اندر آ جاتا ترجمہ کرنا۔ وہ پڑھ کے نہیں بنتے، وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں عربک لینگویج کے اندر، ان کو ترجموں کا نہیں پتا ہوتا، ان کو جانکاری نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھ دیا انہوں نے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ لکھا کیا ہے، عربک میں اس کو کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور جو آیت کا ترجمہ کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، جو ترجمہ ایک بچہ بھی بتا دیتا، لیکن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک مولوی تھا، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو آگے کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے مین سوال پہ آتے ہیں۔ مین سوال اس کا یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ کیا اللہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے؟ سمپل سی بات ہے، یہ دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھایا۔ قرآن کس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ بندوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے بندوں کو بتایا کہ بندے اللہ سے دعا کیسا کریں، اور قرآن کی سورۃ الفاتحہ ایک ایسی جامع دعا، ایک ایسی بیوٹیفل دعا ہے جو پورے قرآن کے پیغام کو ایک طرح سے سمیٹی ہوئی ہے، اور جو بندے پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر تو ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے ان کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الدعا ہے، یعنی کہ یہ خود ایک دعا ہے، اور دعا کے آداب میں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اس سے دعا کیسا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے۔ اللہ کو تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ دعا میں بھی 2 ٹائپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک دعا المسئلہ جہاں پہ ایک انسان اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے دعا العبادہ، ایک دعا جو عبادت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں۔ انسانوں کو نہیں پتا ہے، اللہ نے بندوں کو بتایا کہ ہم بندے اس کی عبادت کیسے کریں۔ اب اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا۔ لیکن اس کا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں دیا نہیں گیا ہے کہ تم لوگ یہ دعا کہو؟ ایسا کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ دعا میں انڈرسٹوڈ ہے قل، کہ کہو تم لوگ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہیں افطار کیے، یعنی کہ کیا تم نے روزے میں افطار جو کرتے ہیں، روزہ جو ختم کرتے ہیں وہ کیے، تو کیا یہ کہنا ضروری ہے کیا تم نے افطار کیے؟ کیا تم نے افطار کی کہنا ضروری ہے یا یہ کافی ہے افطار کیے؟ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ کیا انڈرسٹوڈ ہے؟ کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے رائٹ یور نیم، تو مطلب کون کتاب لکھے گی؟ کتاب کے جو آتھر ہے وہ لکھیں گے، یا کتاب کے جو مینوفیکچرر ہے وہ لکھیں گے، یا کوئی پڑھنے والے کو کہا گیا کہ تم اپنا نام لکھو؟ مطلب کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لیگل فارم ہے، اس میں دیا ہے آئی ڈکلیئر، تو مطلب کیا گورنمنٹ ڈکلیئر کر رہی ہے، یا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ فارم بھرنے والا جو ہے نا وہ کہے آئی ڈکلیئر، یعنی کہ اب وہ سب لکھ کے دینا پڑے گا کہ جو بھی فارم بھرنے والا ہے اسے آئی ڈکلیئر لکھنا ہوگا۔ یا باس آپ سے کہے کہ بی دیر ایٹ 9، تو بولے کون؟ ارے آپ سے بات ہو رہی تو آپ کی بات ہے نا، بی دیر ایٹ 9۔ تو برین تو انسان کا سمجھتا ہے یہ ساری باتیں۔ جیسے جی پی ایس سے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے تو جی پی ایس بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ تمہارا لیگ اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر کے اپنے ایکسیلیٹر پہ رکھو اور پھر گاڑی کو آگے بڑھاؤ۔ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے لائف میں کہ نہیں ہوتی ہے؟
تو کیا ان کو ڈکشنری چاہیے؟ اگر کوئی کہے گو ہوم یعنی گھر جاؤ تو اس کے اندر ڈکشنری چاہیے کہ تم گھر جاؤ، آپ گھر جاؤ، یعنی کہ آپ انڈرسٹوڈ نہیں سمجھیں گے. گو ہوم یعنی کون گو ہوم، کون گو ہوم؟ ارے انڈرسٹوڈ ہے، یو گو ہوم. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فہم کے لیے یہ کتاب کو بھیجا. یہ ایک دعا ہے اور مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ دعا میں انڈرسٹوڈ ہے قل، کہ کہو تم لوگ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ ایک دعا ہے جو بندہ کہتا ہے، اور ہر ایک لائن کا جواب اللہ تعالیٰ نماز میں جب بندہ کہتا ہے، ہر ایک لائن کا اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی اللہ کو تو نہیں کہے گا. جیسا یہ کہہ رہا ہے، اگر ایسے ہوتی یہ سورہ تو ایسے ہوتا کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب اس کی جگہ پہ ہو جاتا ترجمہ ساری تعریف میرے لیے. اب کوئی کھڑا ہو رہا ہے، ساری تعریف میرے لیے. کیسے کوئی کہے گا؟ کیسے کوئی کہے گا ساری تعریف میرے لیے؟ ہاں. پھر سورۃ الفاتحہ جو ایک دعا ہے جو بندہ پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، پھر کیسے وہ چیز اس مقصد کے لیے ہوتی؟ کتنی سمپل سی بات ہے. کاش کہ تھوڑا سا دماغ کو اوپن کر کے یہ لوگ سوچیں تو سمجھنا کوئی بہت مشکل لگ رہا ہے. کیا یہ جواب بھی دینے کی ضرورت تھی؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. جب اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے؟ وہ اللہ ہی کا کلام ہے، وہی کلام کر رہا ہے، تو یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہ سب تعریف اس کے لیے ہے. اس سوال کا جواب بھی پچھلی باتوں میں شامل ہو چکا ہے. میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے، ایکسپٹڈ طریقہ ہے کسی بھی لینگویج کے اندر، کہ ایک پرسن خود اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پر ریفر کرتا ہے. اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو آپ کو پوری ہسٹری نہیں ماننا ہوگا، کیونکہ آپ کو ہسٹری میں کتنی ساری مثالیں ملے گی. مثال کے طور پر جولیس سیزر کے لیٹرز ملتے ہیں جہاں وہ خود اپنے آپ کو جولیس سیزر سیز دس. جیسے مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ کہتی ہے کہ انڈین گورنمنٹ سیز دس. اب گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ سیز دس. جیسے عام بول چال میں ایک شخص کہتا ہے، اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تیرا دوست یہ کام کر رہا ہے. اب انڈرسٹوڈ بات کیا ہے؟ تیرا دوست یہ کام کر رہا ہے، یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو زیادہ ایمفسائز کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے اسمال مائنڈز فوکس آن فائنڈنگ ایررز، بگ مائنڈز فوکس آن دا میسج. جو میسج ان کے سامنے ہے، سورۃ الفاتحہ ایک اتنا پیارا، اتنا بہترین میسج جو انسان کے دل کو پگھلا دے، وہ اس میسج پر غور کرنے کی جگہ اس کے اندر کسی طرح سے کوئی مسٹیک فائنڈ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھو، اور اس کے اندر جو خزانے ہیں، جو اس کے اندر ٹریجرز ہیں، اور سورۃ الفاتحہ خود اس کی میننگ پر غور کریے. کتنا بڑا خزانہ اسی سورہ کے اندر ہے. جو مین پروف ان کو ملا، جو سب سے بڑا پروف ان کو ملا، وہ یہ ملا کہ قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ میں یہ الفاظ ہے. سوال کا جواب تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے. لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے پروفس ہیں. میری ایک سیریز ہے وائی اسلام 100 ریزنز، جس کے اندر میں نے تقریباً 100 ریزنز دیا ہے کہ اسلام کیوں ریلیجن آف ٹروتھ ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہو، اس کا ایک پورا سیکشن ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے پروفس ہیں. آپ ضرور وہ چیز کو دیکھیے انشاءاللہ. حق بات، صحیح بات، سچی بات کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریے. شکریہ. السلام علیکم.